تھوڑے سے ہم انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں کہ سیکشل ابیوز میں کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ابھی یہ سوال بھی تھا, ہمیں کیسے پتا چلے گا جب بچہ بتا نہیں رہا, ایکسپریس نہیں کر رہا, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سیکشل ابیوز ہے؟ 2 طریقوں سے ہمیں پتا چلتا ہے سیکشل ابیوز کا. ایک تو فزیکل ایگزامینیشن, وہ اسی وقت ہے اگر کوئی ابیوز اس لیول کا ہوا ہے اور اس کو آپ کو فوراً ہی پتا چلا ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کو ڈاکٹر, آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں اور اس نے وہاں پہ اس کے ٹیسٹ رن کر کے کیا, تو آپ کو پتا چل جائے گا. دوسرا, ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بیہیویئرز آتے ہیں, ٹینڈنسیز, ودرال, کس چیز میں انڈلج ہو رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. سائیکو سوشل جو ہے اس سے پتا چلتا ہے. سائیکو سوشل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ بہت سی جو چیزیں میں ابھی آپ کو آگے بتانے والی ہوں وہ ہیں جو بچہ اور معاملات میں بھی کرتا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آج یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد جا کے آپ میں سے ہر شخص اپنے بچے کو کہیں لے کے جا رہا ہو یا سارا دن ڈپریشن میں رہے کہ میرے بچے کا شاید یہ مسئلہ ہے. یعنی وہ کچھ کامن چیزیں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ فلٹرز لگانے ہیں کہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. جیسے اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اب وہ کیا کرے گا, بڑا ایب نارمل طریقے سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کی طرف اشارہ کرے گا. لیکن آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 5 سال سے پہلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ تھوڑا سا ایک پیریڈ آتا ہے جس میں وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کئی دفعہ ٹچ بھی کرتے ہیں, اور اس سے ان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ بیٹا ادھر ٹچ نہیں کرتے, اچھا نہیں ہے, کیونکہ آپ اٹینشن دے رہے ہیں تو وہ بچہ زیادہ کرے گا. اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو اگنور کیا, اس کو اپنے ہاتھوں کا, اپنی باڈی پارٹس کا صحیح استعمال بتایا, اوور آل بتایا, اور کوئی تقویٰ کا کانسیپٹ بلڈ کیا. کسی ایک شخص کو پہلے ان کے ساتھ بہت دوستی تھی اور اب اس کو بالکل ناپسند کر رہا ہے, یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ چیز ہونی چاہیے. دوسرا انسان اس کو پیار سے اٹھا رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بچہ پیار کی زبان سمجھتا ہے. آپ اگر بچے سے پیار کر رہی ہیں نا تو بچہ اتنی جلدی وہ وائبز کیچ کرتا ہے اور وہ آپ سے آ کے بات کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اس کو اتنا پیار کر رہا ہے, اس کے لیے گفٹ لا رہا ہے, اس کو محبت سے اٹھا رہا ہے, اور بچہ اس کو دیکھ کے چیخیں مارتا ہے یا آپ کو کہتا ہے میں نے اس سے نہیں ملنا, مجھے یہ انکل اچھے نہیں لگتے, مجھے یہ آنٹی اچھی نہیں لگتی. اب یہاں پہ ٹیچر کے بارے میں بچہ جنرلی بھی کہہ سکتا ہے. ایون قرآن ٹیچر کے بارے میں بچے کئی دفعہ روتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ابیوز ہی ہو رہا ہے, آپ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ سکتی ہیں, آپ وہیں بیٹھ سکتی ہیں, لگاتار بیٹھ سکتی ہیں, کسی کو بٹھا سکتی ہیں اگر آپ کو ایسی کوئی فیلنگ بھی آئی ہے, شک آپ دور کرنا چاہ رہی ہیں. بچہ ڈیولپمنٹلی ریگریس کر جائے, یعنی کیونکہ اس کو ڈپریشن اندر اتنا ہو رہا ہے, جو کام وہ پہلے صحیح کرتا تھا, جو اپنی عمر کے مطابق کرتا تھا, اس کو کرنا چھوڑ دیں. اور آپ کہتی ہیں کہ یہ ایسا بالکل نہیں تھا, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. ایگریسو بیہیویئر اس کے اندر بہت آ رہا ہے. اس کے اندر ڈسٹریس آتا ہے جب اس کو سیپریٹ ہونا پڑتا ہے آپ سے جو پراپر کیئر گیور ہے. لیکن یہ والا مسئلہ بھی آپ دیکھیں گے, مثلاً ایک ورکنگ مدر ہے, اس کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب وہ جاب پہ جاتی ہے بچہ روتا ہے کہ نہیں ماما آج نہیں جائیں. اب آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا پتہ نہیں اس وجہ سے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ نارمل چیز ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں ویسے بھی ماؤں سے الگ نہیں ہوتے. کئی مائیں کہتی ہیں میں باتھ روم میں بھی جاؤں تو باہر کھڑا رہتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ نارمل سچویشن بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے اوور آل پیکج دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ نہیں بھی میں تو اکیلی ہوتی ہوں, میرے پاس ہی ہوتا ہے, میں کسی کے سامنے جانے بھی نہیں دیتی, میرا اوور آل اسٹائل ایسا ہے, تو پھر آپ اس کو ایک نارمل بیہیویئر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس کو کسی کے پاس چھوڑتی ہوں, یہ فلاں شخص کے ساتھ جاتا ہے, اکیلا بھی چلا جاتا ہے, انسپروائز بھی کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا محتاط طریقے سے دیکھنا ہے. اور جہاں پہ بچہ نہیں آنا جانا چاہ رہا, آپ اس کو پریشر ڈال کے وہاں پہ نہیں بھیجیں گے. سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہے, تھوڑا 5 to 6 ایئر سے اوپر کا بچہ ہے, اب اس کا جو پرابلم آئے گا سب سے پہلے اسکول گریڈز میں آئے گا. پہلے ٹھیک تھا, اب وہ اسکول گریڈز اس کے کم ہو رہے ہیں, فیملی سے, فرینڈ سے, باقی ایکٹیویٹیز سے وڈرال ہے, پڑھنا نہیں چاہ رہا. اب اگر پڑھنا نہیں چاہ رہا تو آپ نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں, پچھلا ریکارڈ دیکھنا ہے, پہلے بھی نہیں پڑھنا چاہتا تھا, پڑھائی زیادہ ہو گئی ہے مشکل, تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. ٹیچر بدل گئی ہے, ٹیچر اسے پسند نہیں ہے, وہ ٹیچر آئی ہے لیکن فرینڈز کا سیکشن چینج ہو گیا ہے, مطلب بہت سی اور چیزیں بھی دیکھنی ہے. سبجیکٹ مشکل ہے, گھر میں کوئی ایسی چینج آ گئی ہے, کوئی نیو بورن ہے, گھر چینج کیا ہے, اس کی وجہ سے بھی بچے اسکول پرفارمنس جو ہے ان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اوور آل بھی تھوڑا سلو ہی جا رہا تھا, اب اس کا زیادہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ اب اس کا دھیان جو ہے
باہر کھیلنے کی طرف ہے, ٹی وی کی طرف ہے, کارٹونز کی طرف سے ہے, اب اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا چیز ہو سکتی ہے جو کہ انٹرفیئر کر رہی ہو. لیکن یہ ایک انڈیکیٹر ہے جس کے لیے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. پھر یہ کہ بچے کا جو سیکشول نالج ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے اس کی ایج کے لیے. یعنی اس عمر کا بچہ آپ کو کوئی ایسی بات بول دیتا ہے بات کرتے کرتے جو آپ اسے ایکسپیکٹ نہیں کرتی. نہ آپ کے گھر میں وہ ماحول ہے, نہ کوئی آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی ایکسپوجر ہے, یہ بات اس نے کیسے کر دی. پھر ریگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, بچے بیڈ ویٹنگ بھی شروع کر دیتے ہیں. مثلا ٹیچر چینج ہوئی ہیں وہ تب بھی بچہ کرے گا, پڑھائی کا لوڈ زیادہ ہے تب بھی کرے گا, کوئی گھر میں بہت زیادہ ڈانٹ رہا ہے تب بھی کرے گا, گھر چینج ہوا ہے شفٹ ہوا ہے تب بھی کرے گا, کسی سچویشن میں اپسیٹ ہوگا بچہ کرے گا. یہ ون آف دیم ہے کہ یہ کرے تو پھر آپ نے سوچنا ہے. ایٹنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, بہت کم یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں. زیادہ تر بچے کم کھانا شروع کر دیتے ہیں, بھوک جی اب نہیں لگ رہی اس کو, اسکول میں بھی نہیں پڑھ رہا وہ صحیح. ہاسٹیلٹی یا اگریسو بیہیویئر ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا پیٹنا بہت زیادہ شروع کر دیا اس نے, پہلے نہیں تھا. سیڈکٹیو بیہیویئر ٹورڈز ایڈلٹس اور پیئرس, ٹیچر بھی کئی دفعہ آپ کو کہہ دے گی لو لیٹر لکھ رہے, کسی لڑکی کو کلاس میں کہتا ہے لو یو, تو آپ نے ضرور الارمڈ ہونا ہے کہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے, کیوں ایسے یہ بچہ, اس عمر کا بچہ نہیں کرتا جو یہ کر رہا ہے. اوائڈ سچویشن دیٹ آر ڈسٹریسنگ اور شٹ ڈاؤن ایموشنلی اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, یا تو انٹروورٹ ہو جائے گا یا اگریسو بیہیویئر دے گا. سوسائڈل تھاٹس بھی ہوتی ہیں, اٹیمپٹس بھی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ بڑی ویگ گرے ایریا والی پکچر ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ ریگولر عام بچے میں بھی ہو سکتی ہے جس کو ہوم ورک کرنے کا پڑھنے کا مسئلہ ہے, لرننگ ڈسیبلٹی ہے. اس بچے میں بھی ہو سکتی ہے ٹیچر بہت سختی کر رہی ہے, ماں بہت سختی کر رہی ہے, بچہ اس طرح پڑھنا نہیں چاہ رہا. لیکن ایک ابیوز والے بچے میں بھی یہ چیز آئے گی. تو آپ نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پیرانوائڈ نہیں ہونا, لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ پکچر رکھنی ہے, اور آپ نے ذرا کوئی سچویشن ہو تو آپ نے اس کے مطابق سوچتے رہنا ہے کہ اس کو میں کیسے ہینڈل کروں. اچھا جی, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایڈولسنٹ میں. اگر اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس ایج میں اس کے ساتھ ہوا ہے یا پہلے ہے, تو اس کو سیویئر اینزائٹی ہوگی, پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں, اور سبسٹینس ابیوز شروع ہو جاتا ہے, ڈرگز وغیرہ بچے لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اب ان کو اسکیپ کا طریقہ نہیں نظر آتا, اور ان کی بہت سے سیلف ہارمنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں. اپنے آپ کو کٹس لگا لیتے ہیں, اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا. کتنا میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ ہم جو دین سے ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے, اور دین کو ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ شامل نہیں صحیح طریقے سے کیا, تو ہمارے بچے اتنے مسئلوں کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ اور افیکٹس اگر ہم دیکھ لیں, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے ایسے بچوں کی, اور ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ میری اندر ہی کوئی کمی ہے جو یہ مسائل ہو رہے ہیں. ڈپریشن, انزائٹی, نائٹ میئرس, کئی دفعہ راتوں کو بار بار اٹھیں گے کہ مجھے ڈرانے خواب آتے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں ان کے اوپر اتنا امپیکٹ آ گئی ہیں. فلیش بیکس ان کو بہت ہوتے ہیں نا, اگر فرض کریں ابیوزر اب نہیں بھی ہے تو ان کو بار بار وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس نے یہ کیا, ایسے کیا, اور ان کو بہت بری فیلنگ ہوتی ہے اس وقت. وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے پڑھائی پہ یا کسی بھی کام پہ, اور وہ انسیف فیل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈرتا کیوں, اتنا بڑا بچہ ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹا, جاؤ جا کے کام کرو, بی بولڈ, بی کانفیڈنٹ. نہیں, وہ ڈرتا ہے, وہ بہت سے کام نہیں کرنا چاہ رہا, وہ کسی کو اب ٹرسٹ نہیں کر پا رہا, یا تو وہی شخص اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہے, یا یہ ہے کہ وہ ہر شخص کے بارے میں سوچتا ہے کہ کوئی اور بھی نہ مجھے اس طرح ابیوز کرے, تو میں کیا کروں. سو یہ جو ہماری مسئلہ ہے نا, اسکوپ ہے نا پرابلم, یہ کافی بڑا ہے, اور اس کا یہ ہے کہ اوفینڈرز ٹیک ایڈوانٹیج آف چائلڈز ان ایکسپیرینس, کیوریوسٹی اینڈ ٹرسٹنگ نیچر. یہ ایک ایشو ہوتا ہے نا, بچے تو معصوم ہوتے ہیں, تو ایسے جو ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بچہ کچھ بول نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا, بچہ کیوریس ہے, کیونکہ آؤ میں تمہارے ساتھ گیم کھیلوں, چلو ہم چل کے آئس کریم کھاتے ہیں, تمہیں بڑے مزے کی چاکلیٹ دو, میرے پاس بہت ساری چاکلیٹس ہیں. بچہ کہے گا اچھا کون سی والی ہیں, ڈرائیور ہے انکل, تو وہ کہیں گے آؤ میرے پاس بیٹھو, میں تمہیں بتاتا ہوں گاڑی کیسے چلاتے ہیں. وہ ساتھ بیٹھ گیا بچہ کیوریوسٹی میں یہ کام کر رہا ہے, اور ٹرسٹ کرتا ہے بچہ جو ہے. اوفینڈرز بچوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ریوارڈ دے دے کے, چاکلیٹ, کینڈیز, ٹوائز, اور اس کو سیکرٹ بنایا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا, یہ ہمارا سیکرٹ ہے. اسی لیے آپ بچپن سے بچوں کو بتائیں گے کہ ماما سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے بھی نہ سیکرٹ ہے, ماما سے وہ سیکرٹ نہیں ہوتا. کوئی آپ کو کتنا مرضی پرومس کروائے کہ کسی کو نہیں بتانا, تو آپ نے نا جو آپ کو اسپیشلی پرومس کروائے نا, وہ آپ نے ماما کو ضرور بتانا ہے, کیونکہ ماما اس سیکرٹ کا پارٹ ہوتی ہے.
یعنی آپ بچپن سے نا بچوں کو ایسے پوائنٹرز دینا شروع کر دیں. Children are usually taught that older people have power and authority over them. کہ بڑوں کی بات ماننی ہے. بیٹا بڑوں کے آگے بدتمیزی نہیں کرتے, بڑوں کو سلام کرتے ہیں, بڑوں کا ادب کرتے ہیں, جو بھی بڑے کہیں وہ ساری باتیں مانتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو جہاں یہ بات بتانی ہے, ہمیں یہ بھی بتانی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کون سی بات ماننی ہے, جو اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز لگے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو ہم نے ماما سے آ کے پوچھنی ہے کہ فلاں بڑا مجھے یہ کہہ رہا تھا. ہمیں تو کوئی بچہ آگے ذرا سا جملہ بھی بولنے لگے, ماما وہ یہ کہتے, بیٹا خبردار بڑوں کی بات ماننی ہوتی ہے, پوچھیں کہ اس میں کون سی بات ہے. آپ بچوں کو ویلکم کیا کریں کہ ہاں بالکل مجھ سے آپ پوچھیں. کمیونیکیشن اپنا اسٹرانگ کریں اس چیز میں کہ بچے آپ سے آ کے پوچھیں کہ ماما وہ انکل یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کام کروں, انہوں نے یہ بات کی تھی. کیونکہ ہم بچوں کو جب سنب فوراً کرتے ہیں نا, کیا ہر وقت ہر بات پوچھنے آ جاتے ہو, کوئی بات ہے میں اتنا ضروری کام کر رہی تھی, تو وہ پھر بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاؤ ٹو سارٹ آؤٹ کہ کون سی بات پوچھنی کون سی نہیں پوچھنی. تو آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورا کانفیڈنس دیں, جو بھی بات ہو آپ مجھ سے آ کے پوچھیں, آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی ہو آپ میرے سے بات کریں, میں آپ کو انشاءاللہ اس کو سولوشن دوں گی. اور بچہ کوئی بھی بات پوچھے تو ریئیکٹ نہ کریں, رسپونڈ کریں. اس سے یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ابیوز کا بھی ان کے لیے سلسلہ ہوگا تو وہ آپ سے پوچھیں گے. مثلا آپ کے پاس بچہ کاپی لایا کہ ماما وہ ٹیچر نے ہوم ورک دیا تھا وہ میں نے کیا نہیں, دیکھا تم کام ہی نہیں کرتے. اب وہ بچہ اگلی سٹوری نہیں سنائے گا, اور اس طرح کی جتنی باتیں ہوں گی اب وہ سارٹ آؤٹ تو نہیں کر سکتا کہ یہ اس قسم کے ابیوز میں ہے, یہ اس قسم کے ابیوز میں ہے. وہ صرف یہ سوچے گا کہ میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے ڈانٹنا ہے, یا انہوں نے بات نہیں سننی تو میں نے نہیں بات کرنی, میں نے اب چپ رہنا. آپ کو یہ بھی تو سائیکی پتہ نا, بچہ اپنی بھی تو اسکیپ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا بہت ساری چیزوں کو, ڈفرینشیٹ کیسے کریں. جو سیکشل ابیوز کی وہ بات کرے گا نا, ایب نارمل اتنا بیہیویئر ہوگا کہ آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ مجھے یہ انکل نہیں اچھے لگتے. آپ پوچھیں گے اچھا کیوں نہیں آپ کو اچھے لگتے, آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں بیٹا کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے, وہ آپ کے لیے گفٹ لائے تھے, وہ تو اتنا خیال رکھتے ہیں. آپ پوچھیں آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے, بس مجھے نہیں اچھے لگتے. اب آپ تھوڑا سا الرٹ ہو کے دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے. اچھا کئی دفعہ ابیوز نہیں ہوتا, لیکن کچھ انکلز کو یا اس طرح عادت ہوتی ہے بہت بچوں کو اٹھا کے پیار کرنے کی, جو کہ ہمیں بھی اب نارمل لگ رہا ہوتا ہے کہ کیوں بھائی اتنا یہ پیار کرتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو کیوں پھر بار بار بلا کے ان کے سامنے کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں, اس کا ہاتھ پکڑے رکھیں اور اپنے سامنے سلام کروائیں اور اس کو وہیں سے بھیج دیں کھیلنے کے لیے. یعنی ایک بیلنس کے ساتھ ہم اس کا مزاج بنائیں کہ کوئی بھی ہمیں نظر آتا ہے تو جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے وہ ہم نے اس کو کرنے دینا ہے, لیکن میں پروٹیکٹیو ہوں اس کے بارے میں, میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی, وہ سلام کرے گا وہ چلا جائے گا. ہم اپنا اس سے ایکسپوجر منیمائز کرواتے ہیں. ابیوزر کا تھوڑا سا پروفائل دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں. ہر طرح کے لائف سے آئیں گے, پڑھے لکھے, ان پڑھ, رشتہ دار, کوئی بھی کام کرنے والے, بڑے بڑے اچھی جابز پہ ہوں گے, بڑے بڑے عزت والے لوگ ہوں گے جو یہ کام کر سکتے ہیں. 90% comes from those whom the child knows. جو آپ کے امیڈیٹ انوائرمنٹ میں اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے, ہر وقت بچے کے ساتھ ہے. Children are most often sexually abused by family members and close family friends such as father, brother, grandfather, uncle, cousins, babysitters. یعنی محرم نہ محرم کا اس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر میں رشتہ داروں کا مزاج پتہ ہوتا ہے, کافی حد تک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کیسے مزاج کا ہے. فلموں کا کون کتنا شوقین ہے, ڈریس اپ ہونے کا کتنا شوقین ہے, بچے کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے, میرے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں انڈیکیٹرز مل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان انڈیکیٹرز کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا ہائی الرٹ پہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے جیسے جوان بچیاں ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ وہ اپنا سینہ کور رکھیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی بالکل بھائی جوان ہے تو آپ اس کے سامنے جیسے مرضی پھریں, جیسا مرضی آپ ڈریس اپ کر لیں. ہم کہتے ہیں پردہ صرف باہر کا نہیں, حیا کا جو معیار ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے. ہماری جو پہلی جنریشن تھی ان میں مائیں کیا کہتی تھی کہ ہمارا تو باپ آتے تھے تو ہم سر پہ دوپٹہ رکھ لیتے تھے, ہم اس طرح اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے ان کے سامنے. اب تو یہ ہے کہ بیٹی جوان ہے, جیسا مرضی ڈریس اپ ہے, جیسے مرضی حالات چل رہے ہیں. پھر ایکسپوجر آپ دیکھیں کس کس قسم کا ہے, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے. گیمز میں آپ دیکھیں کیسا ایکسپوجر ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ یہ مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ویری گڈ کون آرٹسٹ ایکسپلائٹ دا کانفیڈنس آف دا وکٹم. یعنی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنے معصوم بن کے رہیں گے کہ انلیس آپ کے اندر یہ اویئرنیس ہے نا, آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے.
آپ کے لیے بڑا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, اب اگر آپ کو اویئرنیس ہے نا, آپ ضرور 2-4 ایسے لوگوں کو سپاٹ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ایگزسٹ بھی کرتی ہے, تو پھر آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس کو نام دیتے ہیں پیڈوفائل. اور یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے, انہوں نے پیڈوفائل کن کن کو کہا ہے. ہی از یوزلی این ایڈلٹ میل بٹ سم وومن آلسو سیکشلی ابیوز چلڈرن. یہ ہمارے لیے بڑا محتاط ہونے کا ٹائم ہے. جیسے ہم میل ملازم نہیں رکھیں گے, چھوٹے بچوں کے لیے فیمیل رکھ لیں گے. آپ کو کیا پتا کہ وہ بھی کوئی ایسا کام کر رہی ہو, یعنی ان کے ساتھ بھی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. The abuser is often a past victim of child molestation himself. یہ ان کی اسٹڈی تھی, ریسرچ تھی کہ زیادہ تر وہ ایسے کیس ہوتے ہیں جن کے اپنے اس میں پاسٹ میں ایسے بہت سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہم غلط کام ہو جاتا ہے نا, اس کے اثرات کتنے آگے تک جاتے ہیں, اسپیشلی انریزالوڈ کیسز نا. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اچھا اگر میری فیملی میں کسی کے ساتھ ہوا ہے, کیا میرا بچہ بھی ایسا ہی بن جائے گا؟ نعوذ باللہ. نہیں, اگر آپ اس کو ریزالو کروا دیں گے اور اس کو ایک ہیلدی لائف سٹائل دیں گے تو انشاءاللہ he'll come out of it. جس ایج میں اس کے ساتھ ہوا ہوگا وہ اسی طرح کی ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. He is often married and hard working. شادی شدہ, ہم کہتے ہیں شادی شدہ ہے, اس کو کیا ضرورت تھی؟ اور جی بڑا یہ تو محنتی انسان ہے, تو چپ کر کے کام کرنے والا ہے. آفس میں بھی اس کی کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی, کوئی نکما شخص بھی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں. Pedophiles are often employed within a wide range of occupations. They are usually well-liked and respected community members. پسندیدہ لوگ.